قوم سمود وہی افراد قوم ہے جو قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ قوم سمود بھی بت پرستی کا شکار تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود، باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھے راستے پر لائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اور یہ کہ عبادت کے لائق صرف خدا واحد ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ حضرت صالح نے قوم سمود کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کو بار بار سمجھایا، مگر قوم پر ان کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوا اور ان کی مخالفت بڑھتی رہی اور وہ بت پرستی سے باز نہ آئے، مگر ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بت پرستی پر قائم رہے اور وہ اپنی دولت پر ناز کرتے اور کہتے کہ ہمارے معبودوں نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے اور تمہاری قوم کے لوگ کتنے غریب ہیں، اگر تم بھی باطل پرست ہوتے تو تمہارے پاس بھی سب کچھ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے، تم اپنی دولت اور اپنی عیش و عیاشی پر ناز کرتے ہو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے دین حق کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اگر تمہارے غرور اور تکبر کا یہی حال رہا تو تم پر عذاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور اللہ کے احکام سنانے لگے۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور سرکش قوم نے ان کی دعوت و نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے معجزے کا مطالبہ کیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے معجزے کا بتایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر اونٹنی دی، جس کو قرآن عزیز میں ناقۃ اللہ، خدا کی اونٹنی کہا گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اونٹنی خدا کی اونٹنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، پر انہوں نے اونٹنی سے تنگ آ کر ایک دن اس کو ہلاک کر دیا، پھر اس کے بعد ان پر اللہ نے عذاب نازل کر کے نیست و نابود کر دیا۔